بخاری حدیث شریف میں مرکوز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد اس عمل کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، وہ اس دنیا میں مومن اور بزرگی والا ہوگا اور محشر کے روز درجات کے اوپری بالا خانے میں رہے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے جس کے بارے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا جہان کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں یہ کلمہ رکھا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو شخص اس کلمے کو اپنے اوپر مسلط کر لے گا، روز قیامت وہ جنتیوں کے سب سے اعلیٰ و عرفہ درجے میں مجھ سے ملاقات کرے گا اور اپنے سر کی آنکھوں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے خدا تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی کرے گا۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اقرا یا محمد، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں کیا پڑھوں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنتی حریر کا نامہ نکالا جو موتی اور یاقوت سے لکھا گیا تھا اور کہا، پڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور خوب بھینچا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور ایک چشمہ جاری ہوا، اس سے وضو کیا جو کہ کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھوں پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا۔ اس فعل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروانا سکھانا مقصود تھا۔ اس کے بعد حضور نے بھی وضو فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چلو پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر حجر کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف مراجعت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور کن پٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا، جس طرح خوف و دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پہنچ کر ام المومنین سیدہ خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کمبل ڈالا اور چہرہ انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خوف دور ہو۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب سنا تو عرض کیا کہ آپ غم نہ کھائیے، آپ خوش رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے محتاجوں کے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کی سچائی اور پاک دامنی کی گواہی پورا مکہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روح، خوش شکل، خوش آواز، نیک کردار اور خوش گفتار اور اہل ہمت تھے۔ مطلب یہ کہ جس میں یہ خوبیاں موجود ہوں اس کی حالت ایسی ہو وہ نہ کسی برائی میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی خطرے میں مبتلا ہوگا۔ گویا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دلائی۔ یہ باتیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی کمال فراست و دانائی اور حقائق و اشیاء اور صدق و احوال کی معرفت رکھنے پر دلالت کرتی ہیں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان فرمایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما خوشی سے مدہوش ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت کی تائید کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے۔ یہ قریش کے طور و طریقت اور جاہلیت کی رسوم سے نکل کر حقیقی دین اختیار کر کے موحد بن گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل کو انجیل کا علم خوب آتا تھا۔ وہ انجیل سے عربی زبان میں کچھ لکھا کرتے تھے۔ ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنی ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کا برادر زادہ یعنی بھتیجا کہا۔ یہ عرب کا عرف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برادر زادہ کہا کرتے ہیں، اور اہل تفسیر بھی یہی کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ہم عمر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال دریافت کیا۔ کہا کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام احوال ان پر بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشی مبارک ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن چکے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور قریب ہے کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں گے۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا، جوان، قوی و توانا رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو اس جگہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر تشریف لائے ہیں اس کی مانند کوئی بھی نبی لے کر نہیں آیا، اور اس کے باوجود ان انبیاء کرام سے دشمنی کی گئی اور انہیں تکالیف پہنچائی گئیں۔ مطلب یہ کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے کہ کفار لوگ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن رہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی کفار نے دشمنی نہ کی ہو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نصرت و مدد کروں گا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ورقہ بن نوفل نے وفات پائی۔ بعض مفسرین کرام نے ورقہ بن نوفل کو صحابی رسول کا درجہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی سب سے پہلے دی، اور بعد میں مفسرین کرام نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے گواہی دینے کی وجہ سے جنتی اور صحابی تسلیم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے اوپر مسلط اور فرض کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ اس دنیا میں مومن اور بزرگی والا ہوگا اور روز محشر جنت کے اوپری بالا خانہ میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔